نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یہود و نصارہ سے ایمان والوں کو بچنے کا حکم دیا۔ واضح طور پر ارشاد فرمایا ان کی صحبت اختیار نہیں کرنی، ان کی اطاعت فرما برداری نہیں کرنی۔ جب تم ایمان لا چکے ہو یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں اور یہ چاہتے ہیں تمہیں دین سے پھیر کر دوبارہ کفر کی حالت میں لے آئیں۔ تم نے ان سے بچنا ہے۔ پہلے ایمان کی حفاظت کا ذکر فرمایا، اب وہ باتیں ارشاد ہو رہی ہیں جو آج کی آیہ مبارکہ ہے کہ تم نے کن چیزوں سے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ اب وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر، ایمان والوں پر تعجب کا اظہار بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر اختیار کر سکتے ہو، تم کیسے انکار کر سکتے ہو، اسلام لانے کے بعد تم کیسے کفر کی حالت میں لوٹ سکتے ہو۔ انسان پر ایک تعجب کا اظہار کیا گیا۔ ہم بھی کسی شخص سے جب بات کرتے ہیں اور اس بات کا اس شخص کو پورا علم ہو اور وہ اس بات کو جانتا بھی ہو، اس کو پکا یقین ہو، تو ہم کہتے ہیں تم اس بات کا کیسے انکار کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی انسان کو تعجب دلا رہا ہے کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیاتُ اللَّهِ، تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ جب تم ان کے شاگرد ہو، ان کی صحبت میں رہتے ہو، ان سے تعلیم لیتے ہو، اللہ کی آیتیں ان سے سنتے ہو، تم پر تلاوت کی جاتی ہیں، تو تم کیسے کفر کی حالت میں لوٹ سکتے ہو۔ ایک پہلی دلیل یہ بیان کی کہ تمہارے پاس قرآن پاک موجود ہے۔ اب دوسری دلیل وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ تم میں قرآن کی تعلیم بھی موجود ہے، تم میں اللہ کا رسول بھی موجود ہے، تم کیسے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹ سکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ جب قرآن تمہارے پاس ہے، اللہ کا رسول تمہارے پاس ہے، تو پھر کیسے لوٹو گے ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس نے مضبوطی سے تھام لیا اللہ کے سہارے کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تو جس نے قرآن کو، اس پر تلاوت کی گئی قرآن کی آیتیں، اللہ کا رسول تم میں موجود ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو کافی جانا، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کا سہارا ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، فقط ہدی الی صراط مستقیم، اللہ فرماتا ہے بے شک تحقیق وہ ہدایت دیا گیا سیدھے راستے کی۔ جو شخص یہ تین چیزیں اختیار کر لیتا ہے اسے سیدھے راستے کی ہدایت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ قرآن سے اپنا تعلق جس کا مضبوط ہو جائے اور اللہ کے رسول کا دامن جس کے ہاتھوں میں ہو، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو، اور تیسرا اس کا بھروسہ، اس کی امیدیں، اس کا سہارا، اس کا تعلق جب رب تعالیٰ سے ہو جائے، ساری امیدیں رب سے وابستہ کر لے، جینا مرنا اس کا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ یہ تین چیزیں انسان کو بتا دی گئیں۔ قیامت تک کے ایمان والے مسلمان جتنے آئیں گے قیامت تک کے لیے، اگر وہ تین سہاروں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ آج ہم اپنے اندر اتر کے سوچیں، ہمارا تعلق قرآن سے کتنا ہے، رسول سے کتنا ہے، اسلام سے کتنا ہے، اللہ سے ہمیں کیا تعلق ہے۔ ہر بندہ یہ سوچے کیا ہم اسلام پہ عمل کرتے ہیں پورا، کیا سالوں میں ہمارے گھروں میں قرآن کھلتا ہے؟ معنی ترجمہ پڑھنا، تفسیر پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی لفظی تلاوت بھی
آج بہت سے کم لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں، ورنہ موت میت پر قرآن پاک کھلتا ہے۔ انسان دنیا بھر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد میں لگا رہتا ہے کہ میں فلانی ڈگری حاصل کر لوں، مجھے یہ نوکری مل جائے گی، یہ نوکری مل جائے گی، لیکن کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو رب کا کلام ہے۔ تو انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت ہدایت پر ہو، دنیا میں بھی ہدایت پر رہے، تو اسے اپنے 3 تعلق مضبوط کرنے ہوں گے، قرآن کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے خوب جان لو اللہ کا رسول تم میں موجود ہے۔ یہ آیہ مبارکہ قیامت تک کے لیے موجود ہے کہ جان لو اللہ تعالیٰ کا رسول تم میں موجود ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے 63 سال دنیاوی زندگی کہ آپ نے گزارے، اس کے بعد اپنی قبر انور میں آپ جسم انور کے ساتھ موجود ہیں، قبر انور میں جسم انور کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، حیات کے ساتھ آپ قبر انور میں موجود ہیں، لیکن آپ کی روحانیت پوری کائنات میں موجود ہے۔ جیسے سورج ایک مقام پر ہوتا ہے، اس کی روشنی پوری کائنات میں ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر انور میں موجود ہیں، ان کا فیضان، ان کی روحانیت ہر جگہ موجود ہے۔ اور پردے ہماری آنکھوں میں پڑے ہیں۔ انسان کی موت ہو جاتی ہے، وہ قبر میں جاتا ہے، جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں قبر میں جاتا ہے، منکر نکیر آ جاتے ہیں، سوال کرنے والے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا، اس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ سامنے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو وہ دیکھے گا، اور 1 منٹ میں، 1 سیکنڈ میں پوری دنیا میں ایک ساتھ کتنے لوگ قبر میں جاتے ہیں، سب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ اگر میں یہی بات شیطان کے لیے کہوں کہ شیطان مجھے دیکھتا بھی ہے، میری بات بھی سنتا ہے، میرے دل میں وسوسہ بھی ڈالتا ہے، کوئی فتویٰ نہیں لگاتا۔ شیطان حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، کوئی فتویٰ نہیں لگاتا۔ یہی بات میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ دوں کہ وہ حاضر ناظر ہیں، میری حالت سے واقف ہیں، اور درود و سلام ان کو پہنچتا ہے۔ فرشتے نام لے کر بتاتے ہیں میرے آقا کو کہ فلانے شخص نے، وہ عمران نے، اس کے والد بشیر احمد نے، اس نے درود بھیجا ہے۔ آپ کو آ کر کوئی کہے کہ فلانے نے آپ کو سلام کہا ہے، اگر آپ اس کو جانتے ہوں گے تو پھر آپ اس کو جواب دے دیں گے۔ اگر آپ اسے جانتے ہی نہیں ہیں تو وہ آپ کے سامنے نام کیوں لے گا؟ فرشتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نام لیتے ہیں کہ فلانے نے درود بھیجا ہے جو فلانے کا بیٹا ہے، تو حضور جانتے ہیں تو وہ نام بتاتے ہیں نا۔ تو جب شیطان کو حاضر ناظر مان لیتے ہو، نبی کو ماننے میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اور شہید زندہ ہوتا ہے، شہید کو رزق بھی دیا جاتا ہے، جو ان کا کلمہ پڑھے وہ زندہ ہوتا ہے، جس کا کلمہ پڑھتا ہے شہید، وہ نبی کیسے مر سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ قرآن میں جگہ جگہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور خوب جان لو اللہ کا رسول تم میں موجود ہے۔ اس آیت میں فرماتا ہے وَفِيكُمْ رَسُولُ، تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ فرماتا ہے تمہیں اللہ کیسے عذاب دے، تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ کیسے تم پر عذاب کرے، تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ تو اتنی آیتیں قرآن پاک کی گواہ ہیں کہ اللہ کا رسول تم میں موجود ہے، اس وجہ سے عذاب نہیں آتا، ورنہ گناہوں میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ پچھلی امتیں ایک گناہ کرتی تھی، عذاب آتا تھا، چہرے مسخ ہو جاتے تھے۔ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم، اس پر عذاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا، قوم سمود پر عذاب آیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ کا رسول تم میں موجود ہے، عذاب نہیں آتا کہ ساری قوم ختم ہو جائے، ایسا عذاب نہیں آتا، پردہ پوشی ہو رہی ہے۔ کتنی برکتیں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اور جس ہستی پر سب سے موٹی بات کروں، اللہ کا درود آئے، فرشتوں کا درود آئے، ساری امت ان پر درود بھیجے، کیا ان کی زندگی میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ اس کا کلمہ پڑھنے والا شہید زندہ ہے، اور قبر میں تو کافر بھی نہیں مرتا، اگر کافر مر جائے تو پھر اس کو
پھر جو اس کے اوپر عذاب ہوتا ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ اگر کافر بالکل ختم ہو جاتا ہے، موت کا نام بالکل ختم ہونا نہیں ہے، ایمان والا مسلمان بھی قبر میں ختم نہیں ہوتا، مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے۔ حدیثیں موجود ہیں، جب تم دفنا کر مردے کو آتے ہو، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، جب دفنانے کے بعد مردے کو لوگ لوٹتے ہیں واپس، تو وہ جو قدموں کی چاپ دھمک پیدا ہوتی ہے، مردہ وہ بھی سنتا ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے، یہ جو موت ہے، بالکل ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 چیزیں بیان فرمائی کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، وہ ہدایت پر رہے۔ ایک ہاتھ میں اس کے قرآن ہونا چاہیے، دوسرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہونا چاہیے، اور اس کی امیدیں، اس کا سہارا، اس کا اللہ ہونا چاہیے۔ دین پر مضبوطی سے عمل کرنے والا ہو، دین زبان پر بھی ہو، اس کے دل میں بھی ہو، قول میں بھی دین ہو، فعل میں بھی دین ہو، تو پھر وہ صحیح اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 چیزوں کی وضاحت فرمائی، اور یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو اپنے اندر اس کو لے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے جائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔